بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو العاص بن ربی قبیلہ قریش کی شاخ بنی عبد شمس کے چشم و چراغ تھے۔ وہ بھرپور جوانی کے حامل اور ایک شاندار و دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ دنیاوی مال و دولت اور خاندانی عز و شرف کے لحاظ سے بھی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ابو العاص کو تجارت کا شوق قریش سے وراثت میں ملا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ اور شام کے درمیان رواں دواں رہتے۔ ان کا تجارتی قافلہ 100 اونٹنیوں اور 200 نوکروں پر مشتمل تھا۔ ان کی کاروباری مہارت، صداقت اور امانت کی بنا پر لوگ بے دھڑک اپنے مال ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ان کی خالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ اولاد کی طرح محبت و شفقت سے پیش آتی تھیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت و شفقت سے پیش آتے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہو گئیں تو سرداران مکہ کے بیٹوں کے دل میں انہیں حبالہ عقد میں لینے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگی۔ بھلا یہ خواہش کیوں نہ پیدا ہوتی جبکہ یہ قریش کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور بے شمار خوبیوں سے متصف تھیں، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی کیسے حاصل ہو، اس لیے کہ مکہ کے ایک ابھرتے ہوئے جوان ان کی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربی آڑے آ چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ابو العاص بن ربی سے شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ فاران کی چوٹیوں پر نور الہی جلوہ گر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کر دیا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کریں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بہت چھوٹی تھیں۔ علاوہ ازیں آپ کے داماد ابو العاص بن ربی نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا ناپسند گردانا اور دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا بیڑا غرق، تم نے تو اپنے بیٹوں کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے شادیاں کر کے اس کے غموں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ اگر تم اس کی بیٹیاں اس کے گھر پہنچا دو تو وہ آنے واحد میں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ سب نے مل کر کہا، یہ تجویز بہت خوب ہے۔ بعد ازاں وہ ابو العاص بن ربی کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے باپ کے گھر واپس لوٹا دو۔ ہم تمہاری شادی قریش کی ایسی دوشیزہ کے ساتھ کر دیں گے جس کی طرف تم اشارہ کرو گے۔ اس نے کہا، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو حیج سمجھتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ان کے واپس گھر آنے پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اطمینان کا سانس لیا۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ ابو العاص بھی میری بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن آپ اپنی اس خواہش کو بزور بازو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور ان دنوں مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استحکام نصیب ہوا تو قریش آپ سے نبرد آزما ہونے کے لیے مقام بدر پہنچ گئے۔
انہوں نے ابو العاص کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا، حالانکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ نہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کے بالمقابل آنے میں اسے کوئی دلچسپی تھی، لیکن اپنی قوم میں امتیازی حیثیت کی بنا پر مجبوراً قریش کے ساتھ بدر کی طرف جانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے سرکشوں کی کمر ٹوٹ گئی، کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، بعض کو گرفتار کر لیا گیا اور ان میں سے ایک گروہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ قیدیوں میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاوند ابو العاص بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے حسب مراتب 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ مقرر کر دیا۔ قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ کی رقم لے کر قاصدوں کی مدینہ منورہ آمد و رفت شروع ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو آزاد کرانے کے لیے ایک شخص کو فدیہ کی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ فدیہ کے مال میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار بھی شامل کر دیا جو ان کے والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب یہ ہار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو غم و اندوہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے یہ مال بطور فدیہ بھیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ سب نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ویسے ہی کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو قید سے آزاد کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی کہ مکہ جاتے ہی بلا تاخیر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا اور یہ انہیں بتایا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ کے والد مکرم کے بھیجے ہوئے قاصد انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے زاد راہ اور سواری کا انتظام بھی کر دیا اور اپنے بھائی عمرو بن ربیع کو کہا کہ ان کے ہمراہ جائے اور قاصدوں کے سپرد کر آئے۔ عمرو بن ربیع نے اپنی کمان کندھے پر لٹکائی اور ترکش ہاتھ میں لی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہودج میں بٹھایا اور دن کے وقت قریش کی نظروں کے سامنے سے علل اعلان مکہ سے روانہ ہوئے۔ قریش یہ منظر دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ان کا پیچھا کیا، ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں جا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دھمکیاں دینے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمرو بن ربیع نے اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور بولا، بخدا جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اس کی گردن میں تیر ماروں گا۔ یہ بڑے تیر انداز تھے، ان کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ابو سفیان بن حرب سامنے آئے اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا اپنا تیر روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نے تیر روک لیا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، زینب کو تم ہمارے آنکھوں کے سامنے اعلانیہ لیے جا رہے ہو اور اب غزوہ بدر میں پیش آنے والی رسوائی اور اس کے باپ کے ہاتھوں لگے چرکوں کو ابھی بھولے نہیں۔ اگر تم اس طرح اعلانیہ اس کی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے تو عرب ہمیں بزدلی، ذلت و رسوائی کا طعنہ دیں گے۔ میری بات مانو، اسے ابھی واپس لے جاؤ، اسے اپنے خاوند کے گھر کچھ دن رہنے دو۔ جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اسے واپس لوٹا لیا ہے تو موقع پا کر چپکے سے اسے لے جانا اور باپ کے پاس چھوڑ آنا۔ ہمیں اسے یہاں روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عمرو بن ربیع نے ابو سفیان کی یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس مکہ لوٹا کر لے گیا۔ چند دنوں کے بعد رات کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہمراہ لیا اور بھائی کی تلقین کے مطابق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں کے حوالے کر آیا۔
ابو العاص اپنی بیوی کی جدائی کے بعد ایک مدت تک مکہ میں اکیلا رہا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے تجارتی سلسلے میں شام روانہ ہوا۔ جب مکہ کی جانب واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ 100 اونٹ اور 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مجاہدین اسلام نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ نہ لگا اور وہ آنکھ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابو العاص اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہوا دبے پاؤں مدینہ میں داخل ہوا اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی، لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھ لی تو پیچھے عورتوں کی صف سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بآواز بلند پکار کر کہا، لوگو، میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے وہ بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعے کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، ابو العاص کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان سے کہا، دیکھو، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتے تو یہ مال غنیمت ہے، اسے روکنے کا بھی تمہیں پورا حق ہے۔ سب نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو العاص جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آیا تو مجاہدین نے کہا، ابو العاص، تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال واگزار کر دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مدینہ میں رہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا، کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو العاص مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا، پھر فرمایا، اے خاندان قریش، کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا ہو؟ سب نے کہا، نہیں، تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانت دار پایا ہے۔ پھر ابو العاص نے فرمایا، سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے اور اب تمہارے سامنے میں اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارا مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تمہارے سپرد کر دینے کی توفیق دی اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو میں اب اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ روانہ ہوئے اور امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شفقت سے پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے،
ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔